اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ اس وقت ہم آپ کو اس ویلاگ میں انتہائی اپڈیٹ اور اہم ترین خبروں کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اسے آخر تک دیکھیں گے۔ عمران خان نے پشاور سے جیسے ہی اہم ترین پریس کانفرنس کرتے ہوئے لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا تو حکومت کو پسو پڑ گئے اور وہ رونا دھونا شروع ہو گئے، کیونکہ عمران خان نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے تو اب نیوٹرل ہی رہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس کے سر پر ساری یہ پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی، جلسے ہوئے، جس کے پاس سٹریٹ پاور تھی، اس نے ہی سب سے پہلے رونا شروع کر دیا۔ جی ہاں، یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا۔ انہوں نے وہاں ایک قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب کیا اور اس جرگے میں انہوں نے کہا کہ موجودہ جو سیاسی حالات ہے، ان حالات کا تقاضا ہے کہ سیاستدان اور ادارے ایک پیج پر رہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے اداروں کی عزت ہی کب کی ہے؟ ہمیشہ یہ انہوں نے اداروں کو رگڑا ہی چڑھایا ہے۔ اب اگر تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ آ گیا ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نیوٹرل رہے گی اور وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب یہ کیوں رود ہو رہے ہیں؟ یہاں پر ہمارا ایک صاحب مشورہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے، ان سیاستدانوں کو کرنے دے۔ ہمیشہ ان میں آ کر، ان کی دعوت پر آ کر وہ جو ہیں خام خواہ میں اپنی عزت بھی گوائی ہے، انہیں اب ان کے مسائل حل کرنے دیں۔ یہ خود ہی آپس میں لڑیں اور خود ہی بھیڑیں یا جو بھی کریں۔ بہرحال ایک بات ضرور ہے، جب وطن کی آزادی، استحکام اور اس کی سالمیت کا کوئی مسئلہ آن پہنچے تو اس وقت ضرور اسٹیبلشمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ 70 کا جو ایرا ہے وہ سب کو اچھی طرح یاد ہے اور وہ زخم ہمارے ابھی تک مندمل نہیں ہوئے اور پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ آج بھی وہی حالات ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ یہ خونی مار جو آ رہا ہے پشاور سے، اس کو ہم آئینی اور قانونی ہر طریقے سے روکیں گے، جبکہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ یہ اتحادی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اسلام آباد ان کو آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا۔ ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت ہے، انہوں نے ہی خود ہی ایک ایسی غلط داغ بیل ڈالی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول کا لانگ مارچ آیا، ہم اس کی بھی حمایت نہیں کرتے، وہ بھی غلط تھا، لیکن اس لانگ مارچ کے ساتھ ہی وہاں سے سندھ پولیس کے تقریباً کوئی غالباً 1000 ایک اہلکار تھے جو ساتھ آئے تھے اور انہیں سندھ ہاؤس میں رکھا گیا اور سندھ ہاؤس کی وہ کہتے تھے کہ حفاظت ہوگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وفاق میں کوئی علیحدہ ٹیریٹری ہے، کوئی علیحدہ کوئی مقبوضہ سندھ ہاؤس ہے جس کی حفاظت کے لیے آئے، اور پھر وہیں پر ساری ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور وہیں پر جو فلور کراسنگ والے تھے وہ لوگ برآمد ہوئے اور پولیس وہاں تھی، سندھ کی پولیس آئی تھی۔ اس وجہ سے اداروں کے آمنے سامنے ہونے کا خدشہ تھا۔ ہم اس کی بھی یہاں کوئی اچھائی نہیں کر رہے، کوئی تعریف نہیں کر رہے، لیکن اب اگر عمران خان وہاں سے چلتے ہیں، کے پی میں ان کی حکومت ہے، تو وہ کے پی میں کے پی ہاؤس، فرنٹیئر ہاؤس کی حفاظت کے لیے 10,000 پولیس اہلکار ساتھ لے کر آ جاتے ہیں، تو یہ کیسے روکیں گے؟ آپ کو معلوم ہے سرحد کا ماحول کیسا ہے، خیبر پختونخوا کا ماحول کیسا ہے، ہر گھر میں جو ہے گن، ریوالور، اسلحہ، کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا جم غفیر آئے گا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور اگر وہاں سے کے پی حکومت بھی جو ہے وہ عمران خان کی حفاظت اور فرنٹیئر ہاؤس کی حفاظت کے لیے وہ بھی وہاں سے 10,000 پولیس اہلکار جو کہ جدید اسلحے سے لیس ہوں گے وہ انہیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو حکومت کس منہ سے ان کو روکے گی جبکہ وہ یہ غلط کام خود کر چکی ہے؟ اگر عمران خان یہ کام کرتے ہیں تو ہم اس سے بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ نہ ان کا لانگ مارچ اچھا تھا، نہ ان کا لانگ مارچ اچھا ہے۔ ایسے میں جب حالات ہو جائیں، جب سیاستدانوں کے ہاتھ سے بات نکل جائے تو پھر اداروں کو یقینی طور پر کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرح گو کہ ایک پیج پر تو نہیں آ سکتے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انہیں ملکی سالمیت کے لیے کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں رہے تو اس ملک کے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ 4 ٹکڑے ہو جائیں اور حالات کیا ہو جائے۔ نہ جمہوریت رہے گی، نہ پارلیمانی نظام رہے گا، نہ صدارتی نظام رہے گا۔ تاریخ سے سبق کوئی نہیں سیکھ رہا۔ سری لنکا کے حالات دیکھ لیں، وہاں سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھ رہا۔ آج وزیر اعظم نے لاہور میں لیور ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پر کہنے لگے کہ عمران خان جو ہے پتھر دل کا مالک ہے اور وہ اس نے اس ہاسپٹل کو 3 سال لیٹ کر دیا۔
انہوں نے کہنے سے جس ڈاکٹر کو یہاں سے چلا گیا تھا، اس ہاسپٹل کا جو سربراہ تھا، وہ بھی واپس آ گیا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان کو جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے نفرت کا بیج بویا ہے، قوم کو وہ بھڑکا رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے جو 3 سے 4 سال رہے اس میں صرف انہوں نے مخالفین کو دیوار سے ہی لگایا ہے اور کوئی بھی کام نہیں کیا ہے۔ ایک دوسرے پر رقیق قسم کے حملے ہو رہے ہیں، ذاتی حملے ہو رہے ہیں، ذاتی حملوں کے نتائج جو ہیں انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، جبکہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کا چلتا ہے اور عوام ان کو سیاسی طور پر رسوا کرے گی۔ ان کا ابھی تک کوئی بیانیہ حکومت کا کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ پنجاب اسمبلی کے حالات دیکھ لیں، وہاں پر کیا ہے، ان کی عدم اعتماد تحریک ناکام ہوئی، اب پھر دوبارہ انہوں نے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کرا دی ہے۔ اب 6 جون کو اجلاس اس کا بلایا جا رہا ہے، جبکہ مریم نواز کہتی ہیں کہ جب بھی ملک ترقی کرتا ہے تو عمران نیازی جو ہے وہ ایک ایسا فتنہ ہے جو فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں مریم نواز سے، اس وقت موجودہ حکومت سے، پی ڈی ایم سے، نون لیگ سے، کہ آپ بھی تو لانگ مارچ لے کر آئے تھے اسلام آباد میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے بھی یہاں دھرنا دیا تھا، بھلے 1 دن کا تھا، آدھے دن کا تھا یا 1.5 دن کا تھا۔ پھر بلاول بھٹو سندھ سے مارچ لے کر چلے تھے، گو کہ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آتے آتے اسلام آباد میں سکڑ گیا اور ان کے 1000 پولیس اہلکار، 400 یا 500 وٹس ایور جو بھی تھے، وہ سندھ ہاؤس کی حفاظت کرتے رہے۔ اصل میں وہ سندھ ہاؤس کی حفاظت کے لیے تو نہیں آئے، وہ آئے تھے لوٹوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ لوٹے وہاں پر محفوظ رہیں۔ اب اگر یہی تاریخ عمران خان دہرا لیتے ہیں تو پھر نہ تو ان کے دھرنے کو کوئی روک سکتا ہے، نہ انہیں کوئی گرفتار کر سکتا ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ عمران خان کی گرفتاری کی غلطی نہ کرے، کیونکہ وہ اس وقت پاور میں ہیں، قوم ان کے ساتھ ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ انسانی سروں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 25 تاریخ کو سری نگر ہائی وے پر ملیں گے۔ وہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہی نہیں بلا رہے، وہ پوری قوم کو بلا رہے ہیں، اس میں نوجوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، سارے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کے پی سے مارچ چلے گا، لانگ مارچ چلے گا، حقیقی آزادی کا مارچ ہوگا، اس کی میں خود ہی سربراہی کروں گا۔ تو یقینی طور پر ان کی حفاظت کے لیے بھی معاملات ہوں گے، کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ساتھ ہوں گے، وزراء بھی ہوں گے، ان کی حکومت ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کی سیکورٹی کے لیے بھی معاملات ہوں گے۔ لہٰذا حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور وہ دیکھ بھال کے کام کرے۔ ابھی سے حکومت نے جو ہے رونا دھونا شروع کر دیا ہے، ابھی تو 2 دن ہیں، 48 گھنٹے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اسے چاہیے کہ الیکشن کا اس سے پہلے کہ عمران خان یہاں پر پہنچے، یہاں پر مڈ بھیڑ ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، مسائل پیدا ہوں اور انسانی جانوں کا خدا نہ خواستہ ضیاع ہو، اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ الیکشن کا اعلان کر دے اور وہ تاریخ دے دے کہ کب الیکشن کرنا ہے، تاکہ یہ دھرنا اور لانگ مارچ نہ ہو سکے اور دونوں پارٹیاں، دونوں فریقین جو ہیں الیکشن میں چلے جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ روایتی مخالفین جو ہیں، کون روایتی مخالفین ہیں؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ ایک دوسرے کے ایسے لتے پتے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے۔ یہیں سے آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا اور عمران خان کی فتح جو ہے وہ کامیاب ہوگی، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اگر یہ اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں تو بھی ان کا اس وقت عمران خان سے جیتنا مشکل ہے، اور اگر بکھر جاتے ہیں اور بکھر کر لڑتے ہیں پھر تو ویسے ہی ناممکن ہے۔ قوم اس وقت فیصلہ دے چکی ہے۔ ملتان کا جلسہ دیکھ لیں اور جلسے دیکھ لیں، دیگر جلسے دیکھ لیں، جو جتنا جم غفیر عمران خان نے اکٹھا کیا ہے شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ آئے ہوں۔ اور ہم آپ کو اپنی ازمپشن، اپنا ایک آئیڈیا بتا دیتے ہیں کہ جو تحریک آزادی پاکستان کا قافلہ چلا تھا، شاید اس کے بعد یہ عمران خان کا قافلہ اتنا بڑا ہوگا اور آتے ہی چھا جائے گا۔ حکومت کو اس وقت ہاتھ پیر پڑے ہوئے ہیں، اتحادیوں نے سر جوڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اسلام آباد کی جانب داخل ہونے دیا جائے یا نہ ہونے دیا جائے۔ اگر کوئی بھی ذرا سی غلطی کی، رانا ثناء اللہ نے خدا نخواستہ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کوئی ماڈل ٹاؤن اس مارچ کو بنا لیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پھر ڈیفینیٹلی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھنا ہوگا اور پھر سب کچھ لپٹ جائے گا، ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا حکومت ہوش کے ناخن لے اور
برا وقت آنے سے پہلے ہی کوئی مثبت فیصلہ کر لے تو ہی بہتر ہے۔ گو کے افسر جڑے ہوئے ہیں، زرداری کی اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں۔ انہوں نے پہلے ایک اہم ملاقات کی شہباز شریف سے، اب ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی اگلے 24 گھنٹوں میں ایک اور اہم ترین ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد وہ پھر شہباز شریف سے ملیں گے اور شہباز شریف کو پھر سارے حالات حاضرہ اور جو بھی معاملات ہیں اس کے بارے میں آگاہی کریں گے۔ بالکل ہونا چاہیے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے، پارٹیوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔